اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیسن ہے سورۃ فرقان۔ سورۃ فرقان مکی صورت ہے، 18ویں پارے کی صورت ہے اور اسے دفاع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ فرقان بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تبارک کا مطلب نہایت متبرک ہے، پاک ذات ہے، بابرکت ہے۔ تبارک الذی، اللہ تعالیٰ کی ذات نہایت بابرکت اور پاک ہے، جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا۔ فرقان قرآن مجید کو کہا گیا ہے۔ فرقان کے میننگ ہے حق و باطل میں فرق کرنے والی، سچ اور جھوٹ کو ڈفرینشیٹ کرنے والی، سچائی اچھائی اور برائی کو الگ الگ کرنے والی، یہ وہ کتاب ہے جسے فرقان کہا گیا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے خبردار کر دینے والا ہو۔ اس کے بعد اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تعریف کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، یہ واحد لا شریک ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی۔ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں میں تمام مخلوقات کو پیدا کیا، ان کی لائف ٹائم، ان کی موت کا وقت، ان کا رزق، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی زندگی میں ہونے والے تمام واقعات کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھ لیا۔ اور اس تقدیر پر ایمان رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے ہیں، مشرکین نے ایسے معبود بنا لیے ہیں جو نہ تو کسی چیز کو پیدا کر سکتے ہیں بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اب یہاں الوہیت کے معیار کو اگر مشرکین پرکھیں تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ فرقان میں الوہیت کے معیار اس طرح سے بیان کیے ہیں کہ وہ معبود جو ان لوگوں نے اپنے بنا رکھے ہیں، نہ تو وہ خود کسی کو پیدا کر سکتے ہیں بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ جو چیز خود پیدا کی گئی ہو وہ معبود کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ خود اپنے لیے نہ کسی اور کے لیے کوئی نفع نقصان کا اختیار رکھتے ہیں، نہ تو وہ کسی کو مار سکتے ہیں اور نہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے۔ استغفر اللہ، وہ لوگ مشرکین مکہ اور کفار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام لگایا کرتے تھے کہ یہ قرآن، یہ فرقان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گھڑا ہے اور مختلف لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس میں مدد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایسا کرتے انہوں نے انتہائی ظلم کیا۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین اور آسمانوں کا بھید جانتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اس کے بعد آگے بیان آتا ہے کہ مشرکین کفار قریش مکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مختلف اعتراضات کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے
جو کھاتا پیتا بھی ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے، نہ تو اس کے پاس کوئی فرشتہ آتا ہے جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ ماننے والوں کو دھمکائے۔ ہو تو یہ سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس رسول کو کوئی خزانہ ہی دے دیتا، یہ اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جس سے وہ اطمینان کی روزی حاصل کرتا۔ یہ باتیں اعتراضات کون کر رہے ہیں؟ مشرکین مکہ۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے، نہ تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کوئی فرشتہ مقرر کیا ہوا ہو جو لوگوں کو ڈرائے دھمکائے، نہ اس کے پاس کوئی خزانہ ہے، نہ کوئی باغ ہے جس سے روزی حاصل کر سکے۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو ظالم تھے، یہ لوگوں کو کہتے تھے تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو۔ اب ان لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، پھر اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں ایسے لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر ان کی تجوید کردہ چیزوں سے بھی بڑھ چڑھ کر تم کو دے سکتا ہے، ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور بڑے بڑے محل۔ اب کیونکہ یہ منکرین تھے، مشرکین تھے، کفار مکہ تھے، ان کا آخرت پر، یہود و نصارہ بھی تھے، ان کا آخرت پر ایمان نہیں تھا، ان کا کنسیپٹ آخرت کے بارے میں زیرو تھا، کیونکہ یہ لوگ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں، اور جو اس گھڑی کو جھٹلائے ان کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب جو انسان مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، قرآن مجید کو سیکھتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک مسافر۔ اب آپ دیکھیں ایک مسافر ہے، وہ اسٹیشن پہ بیٹھا ہے یا ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہے یا بس سٹینڈ پہ ہے، اس کے پاس صرف سفر کے لیے وہی سامان ہوتا ہے جو اسے اس کی منزل تک پہنچنے کے لیے درکار ہو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اصل مسافر کو منزل تک پہنچنا ہی مقصود ہوتا ہے۔ اب یہ دنیا بھی ہمارے لیے ایک انتظار گاہ ہے، لائک اسٹیشن، ایئرپورٹ، تو ہماری اصل منزل آخرت ہے، جنت ہے انشاءاللہ تعالیٰ، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے کیا ہے، اور ہماری زندگی کی ہر خواہش جنت میں ہی پوری ہوگی۔ یہ دنیا تو ہمارے لیے امتحان ہے، امتحان گاہ ہے، اور وہ ویسا ایگزامینیشن ہال ہے جس کا پیپر لیک آؤٹ ہو گیا ہے، ہمیں کویشچنز بتا دیے ہیں، اگر ہم پھر بھی ان سوالات کی تیاری نہ کریں اور اپنے آپ کو پاس ہونے کے لیے پریپیئر نہ کریں تو یہ ہماری کم عقلی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان معبودوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کو پوجتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آخرت میں ان معبودوں کو بلائے گا اور کہے گا کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا کہ وہ راہ سے بھٹک گئے؟ یہ معبود عرض کریں گے کہ پاک ہے آپ کی ذات، ہماری تو یہ بھی مجال نہ تھی کہ ہم آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائیں۔ یہ وہ بت یا وہ ہستیاں جن کو یہ لوگ پوچھتے ہیں اللہ سمجھ کے، ان سے اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے گا۔ آگے ہم آتے ہیں، اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی، تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے تھے وہ سب کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں گھومنے پھرنے والے لوگ تھے۔ دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا، ٹھیک ہے؟ اب اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ کیا اب تم وہ چوٹیں کھانے پر راضی ہو جو اس آزمائش کے دور میں لگنی ناگزیر ہیں؟ آگے اس صورت میں آخرت کا منظر بیان کیا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ لوگ
آخرت میں پیش ہوں گے تو یعنی کہ جب انسان مرتا ہے، جب انسان کا لقمہ اجل ختم ہو جاتا ہے، رزق ختم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا سے اٹھا دیتے ہیں، تو اس ٹائم فرشتے موت کے وقت فرشتے نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ اب یہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے تھے کہ اگر ہم آپ کو رسول سمجھیں تو آپ کیوں نہ فرشتے ہمیں نظر کیوں نہیں آتے، یا پھر ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ سکتے۔ یہ لوگ بہت پراؤڈ تھے، مغرور تھے، ان اوپر بہت غرور تھا، اور یہ اپنی سرکشی میں بہت زیادہ مشغول تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے، مینز کہ جس دن موت آئے گی، جس دن انہیں موت آئے گی، ہم انہیں غبار کی طرح اڑا دیں گے۔ غبار مینز مٹی، ڈسٹ، دھول، ویٹ لیس چیز، ان کی کوئی وقت نہ رہے گی۔ بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے۔ قیامت کا دن جو اہل ایمان ہوں گے، متقین ہوں گے، ان کے لیے اتنا ہی ہوگا جیسے دوپہر گزارنے کی جگہ، تو ہم ایسے ہی لوگوں کو عمدہ مقام دیں گے۔ اور جو کفار ہوں گے وہ دیکھیں گے کہ ان کے لیے دن انتہائی سخت ہوگا۔ ظالم انسان اپنے ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا ہوتا، ہائے میری کم بختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ منکرین کہتے ہیں کہ پھر اگلا اعتراض منکرین حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کرتے تھے کہ سارا قرآن ایک ہی وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ اس لیے تاکہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار ذہن نشین کرواتے رہیں، اور یہ قرآن مجید حالات، واقعات اور ایونٹس کے حساب سے نازل ہوا۔ جب کوئی بے تکا سوال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر لیتا تو اس کے جواب کے لیے قرآن مجید کی کوئی صورت اللہ تعالیٰ نازل فرماتے۔ اب اس کے بعد مختلف انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، اس کتاب سے مراد وہ کتاب نہیں ہے جو مصر سے نکل جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو دی، بلکہ اس کتاب سے مراد وہ ہدایت ہے، اس کتاب سے مراد وہ ہدایت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کے منصب پر مامور ہونے کے بعد سے لے کر مصر سے نکلنے تک جو ہدایات دیں وہ مراد ہیں۔ اس میں وہ خطبات بھی شامل ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں بیان کیے۔ حضرت موسیٰ کے ذکر کے بعد قوم نوح کا ذکر ہے کہ ان لوگوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کیا، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ پھر عاد اور سمود اور اصحاب رس کا ذکر ہے۔ اصحاب رس یہ وہ قوم تھی جنہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کر کے اندھے کنویں میں لٹکا دیا تھا۔ رس کا مطلب اندھا کنواں۔ اب ان تمام اقوام کی مثالیں دے دے کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھا رہے ہیں بار بار۔ اس کے بعد قوم لوط کا ذکر ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی، یہ پتھروں کی بارش تھی۔ یہ قوم بھی برائی مبتلا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کا درس دیا، لیکن یہ لوگ اپنی بدکاری میں مصروف رہے اور اصلاح کی طرف نہ آئے۔
یہ تمام اقوام عقیدہ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ اب آگے ذکر آتا ہے کہ جب کافر اپنے شرک پر فخر کر رہے ہیں، یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں مطلب کہ یہ کفار جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ یہ شخص ہے جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے، اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے منحرف ہی کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پر جمع نہ ہوتے۔ اب دیکھیں یہ اپنی ہٹ دھرمی کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے شرک پہ فخر کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ کیا آپ نے اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ کیا آپ اس شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لیتے ہیں؟ آگے پھر اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ وہ اللہ ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون، موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا۔ اب دیکھیں انسان ہے، انسان کی کوئی فزیکل نیڈز ہیں، اسے مینٹلی طور پہ ریلیکس ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن رات کا نظام مقرر کیا ہے۔ جب رات ہوتی ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ سلا دیتے ہیں، اس ٹائم اس کی روح قبض ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور جب جاگتے ہیں تو روح واپس آ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دن بنایا کام کاج پڑھنے لکھنے اپنے کام کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر طرح کے قوانین بنا دیے ہیں، اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے، پھر آسمان سے پانی نازل کرتا ہے تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے سے زندگی بخشے، اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک ایک خبردار کرنے والا اٹھا کھڑا کرتے۔ اے نبی کافروں کی بات ہرگز نہ مانو اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ زبردست جہاد کرو۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کی خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ وہی اللہ ہے، وہی خالق ہے، وہ رب کائنات ہے، وہ مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ الہ ہے، وہ واحد لا شریک ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا، ایک لذیذ اور شیریں دوسرا تلخ و شور، ان دونوں کے درمیان پردہ حائل ہے، ایک میٹھا شیریں ہے دوسرا تلخ اور کڑوا ہے۔ پردہ حائل کا مطلب اللہ تعالیٰ کے حکم سے دونوں سمندر آپس میں نہیں مکس ہو سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا، پھر اس سے نسب اور سسرال کے دو الگ الگ۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول قدرت ایک نظام بنایا ہے، سسرال کا سسٹم بنایا ہے۔ اب میکہ اور سسرال دو ہوتے ہیں جن کے رہن سہن، کسٹم، کلچرز، عادات، لائف سٹائل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور یہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ ہم انسان رحمان کے بندے ہیں، ہم انسان اس رحمان کے بندے ہیں۔ آگے صفات 8 نشانیاں، 8 صفات بیان کی گئی ہیں جو رحمان کے، جو اس پاک پروردگار کے اصل بندے ہیں۔ وہ یہ ہیں، نمبر 1 جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، جو سافٹ سپوکن ہیں، جو ہر سخت بات کو برداشت کرنے کا جن میں اسٹیمنا ہوتا ہے، اور اگر جاہل ان کے منہ لگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم کو سلام ہو۔ نمبر 3 جو اپنے رب کے حضور سجدے میں رہتے ہیں اور راتیں گزارتے ہیں۔ نمبر 4 جو اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 5 جو خرچ کرتے ہیں اعتدال کے ساتھ، نہ تو وہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں۔ نمبر 6 اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے۔ نمبر 7 اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے انڈیوس ایبارشن لوگ کروا لیتے ہیں
یا رزق کے ڈر سے کہ ہمارے اتنے بچے ہیں، ہمیں یہ بچہ نہیں چاہیے، ہم اسے ابورٹ کروا لیں، تو یہ سب کچھ حرام ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ 8ویں صرف یہ ہے کہ نہ تو یہ لوگ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، کیونکہ زنا بھی ایک شرک ہے، زنا اپنے لائف پارٹنر سے وفاداری میں بے ایمانی کرنا ہے، یہ بھی ایک شرک کی ٹائپ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے 8 خصوصیات بتائی ہیں رحمان کے بندوں کی۔ نمبر 1، وہ نرم چال چلتے ہیں، جب جاہل ان کے منہ لگتے ہیں تو ان کو سلام کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور قیام کرتے ہیں اور راتیں گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، میانہ روی سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو نہ حق ہلاک نہیں کرتے اور نہ زنا کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، اگر ان کا گزر کسی بیہودہ چیز پر سے ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں، اور اللہ کی آیات سنا کر انہیں اگر نصیحت کی جائے تو وہ اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہتے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنے زوج اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ پرہیزگاروں کا امام بنا مینس کہ ایک تو ہم خود متقی ہوں، ایمان بالغیب پہ ایمان رکھتے ہوں، قرآن کا علم سیکھیں، انہیں سکھائیں، پریکٹیکلی عمل کریں، نہ صرف خود پرہیزگار بنیں بلکہ ہم اس دین کو پھیلائیں اور پرہیزگاروں کے ہیڈ بنیں، ان کے امام بنیں۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ وہ لوگ جن سے کوئی گناہ ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے گا، اور سچے دل سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے گا۔ جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے تو وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا پلٹنے کا حق ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر وہ بندہ پلٹ آیا اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ نے اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی اور دوبارہ گناہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دیں گے۔ اب اس صورت کے آخر میں کہا گیا ہے کہ اے نبی لوگوں سے کہو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے کہ اگر تم اس کو نہ پکارو۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے احکامات مانے نہ مانے۔ انسان جو کچھ بوئے گا وہی کاٹے گا، نیک عمل کرے گا تو آخرت میں جنت اس کی منتظر ہے۔ اور اللہ کو کیا پڑی ہے کسی ایک اچھے برے اعمال کی، ہر انسان جو کچھ کر رہا ہوتا ہے اپنے لیے کر رہا ہوتا ہے، اور جو جھٹلائے گا حق کو تو وہ خود اس کی پکڑ ہوگی، اس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اسٹوڈنٹس آپ اسے بار بار پڑھیں، دیکھیں، ریوائز کریں اور اپنے آپ کو اس پہ دعا ہے سورۃ فرقان میں آیت نمبر 74، یہ میں ذرا اس کی تلاوت کر لیتی ہوں، آپ لوگ بھی اسے یاد کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ صدق اللہ العظیم۔ دیکھیں اس کا کتنا پیارا ترجمہ ہے، اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنے زوج اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ آمین ثم آمین۔